اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم مسلسل ذبح عظیم کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو کربلا جناب کوفے کی جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ جناب مسلم کی مظلومانہ شہادت اور امام حسین علیہ السلام کا راستے میں ہونا بڑی وقت مصیبت تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ بچے ساتھ، خواتین ساتھ، مستورات ساتھ، اور راستے میں یہ خبر ملنا کہ جناب مسلم جن کو آپ نے سفیر بنا کے بھیجا تھا انہیں بے دردی سے دارالعمارہ سے پھینک کے شہید کر دیا گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر یہ جملے آ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا راستہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ تاریخ کا مورخ پریشان ہے کہ اگر عام انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ جب میرے سفیر کو مار دیا گیا تو میرا زندہ بچنا بھی مشکل ہے، میں بھی واپس چلا جاؤں، مگر چونکہ امام حسین خدا کے نمائندے تھے، اولو الامر تھے، معصوم ہادی تھے، انہیں معلوم تھا کہ جناب مسلم کا بھی قتل ہونا ہے اور مجھے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اب کس عالم میں امام حسین علیہ السلام بڑھ رہے ہیں؟ ایک طرف کوفے کی گلیاں ہیں جہاں جناب مسلم کی لاش گھمائی جا رہی ہے، جناب مسلم کے دو یتیم کوفے میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام سفر میں۔ کس قدر مصیبت کا وقت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور امام حسین نے اپنے سفر کو جاری رکھا، سفر کو روکا نہیں۔ غم کی داستان مل گئی، فرزدق سے پوچھا تھا، راستے میں ملا، کہا دو کوفے کی خبر کیا ہے؟ کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی انتہا کر دی۔ یہ تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اگر بے وفائی نہ کرتے تو جناب مسلم دارالعمارہ سے پھینکے جاتے، اور یہ کہتے جاتے کہ ان کو یہ خبر کیسے ملتی کہ دارالعمارہ سے آواز آئی السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ امام حسین کی سواری چل رہی ہے، مستورات ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، علی اصغر ساتھ ہے، اون و محمد ساتھ ہیں، جناب محمد باقر علیہ السلام ساتھ ہیں۔ آپ بھی کم سن ہیں، آپ کی عمر بھی 4 سال یا 5 سال کی لکھی ہوئی ہے۔ سید سجاد بھی ساتھ ہیں۔ سید سجاد بیمار نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں بتاؤں گا۔ سفر جاری ہے، یا ایک جگہ آ کے سواری رک گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے مرتجس سے اتر کے دوسری سواری بدلی، تیسری سواری بدلی، چوتھی سواری بدلی، 5ویں سواری بدلی، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ 50 سے زیادہ سواریاں امام حسین علیہ السلام نے بدلیں، مگر سواری آگے نہیں بڑھتی۔ کہا اس علاقے کے بزرگ کو بلا کے لاؤ۔ بزرگ کو بلایا گیا، امام حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے بتایا دشت نینوا، کسی نے کہا دشت کربلا۔ جیسے ہی امام حسین نے دشت کربلا سنا نا، آپ کی زبان پہ لفظ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس وہی زمین آ گئی جہاں حسین کا قتل ہوگا، جہاں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ یہ صدا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سنی، فوراً بھائی کو بلایا، بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ کو جلدی چھوڑ دیں۔ کہا نہیں بہن زینب، یہ وہی جگہ ہے، یہ دشت نینوا ہے، یہ دشت کربلا ہے، ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ عزیزوں، عالم انسانیت کے اس رہبر کی انسانیت دیکھیں۔ پہلے زمین کو خریدا بنی اسد والوں سے، اور جب زمین خرید لی امام حسین علیہ السلام نے تو زمین خرید کے ان کو ہبا کر دی، اور اس کے بعد
ان کے مردوں کو بلایا، کہا دیکھو ہمیں 10 محرم کو شہید کر دیا جائے گا، کسی بہانے سے ہماری تدفین کی کوشش کرنا۔ پھر خواتین کو بلایا، کہا اگر دیکھو مرد نہ آئیں تو تم کسی بہانے سے چلی آنا اور ہماری تدفین کی کوشش کرنا۔ پھر بنی اسد کے بچوں کو بلایا، کہا بچوں اگر مرد بھی نہ آ سکیں، خواتین بھی نہ آ سکیں تو تم ننھے ہاتھوں میں مٹی لے کے آنا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزیزوں یہ بنی اسد کا قافلہ، اور بنی اسد کا قافلہ آج بھی 40 کے دن، چہلم کے دن یا سیدی یا مولائی یا سیدی یا مولائی کرتا ہوا امام حسین کے روضے کا طواف کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں یہ قافلہ بنی اسد کا آتا ہے اور امام حسین کو سلامی پیش کرتا ہے۔ امام حسین اپنی سواری سے اتر گئے۔ دوستوں آغاز کربلا ہو گئی، خیمے لگا دیے گئے، کربلا آباد ہو گئی، وہ بستی جہاں فرزند رسول کا خون بہنا تھا، جہاں فرزند رسول زخموں سے چور ہوگا، جہاں فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا رہے گا، جہاں فرزند رسول کو ذبح کیا جائے گا، جہاں فرزند رسول کے بچے بھوکے پیاسے رہیں گے، وہ جگہ آ گئی، کربلا آباد ہو گئی، دریا کے کنارے خیمے لگ چکے ہیں، کربلا آباد ہو گئی، کربلا آباد ہو گئی۔ اور جب کربلا آباد ہو گئی، پہلی محرم گزری، دوسری محرم گزری، تیسری محرم گزری، چوتھی محرم گزری۔ ہاں آئندہ تقریر میں تفصیل عرض کروں گا کہ پہلی محرم امام حسین نے گزاری دریا کے کنارے، دوسری محرم گزاری دریا کے کنارے، مگر تیسری محرم آئی۔ دوستوں حسین کی صلح بھی دیکھیں، میں نہیں سمجھ پاتا کہ آج دنیا کہتی ہے کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ کیسے 2 شہزادے تھے؟ ایک طرف بانی شریعت تھا، ایک طرف فاسق و فاجر تھا، ایک طرف کل کائنات کا وارث تھا، ایک طرف منیت کی منزل کا وارث تھا، ایک طرف کل کفر تھا، ایک طرف کل ایمان تھا، ایک طرف علی کا بیٹا تھا۔ کربلا آباد تو ہو گئی دوستوں، مگر بڑا خرچہ کیا ہے امام حسین نے اس کربلا کے لیے، بڑی قربانی دی ہے اس کربلا کے لیے، اس کربلا کو آباد کرنے کے لیے۔ دیکھیے ناظرین، کسی بستی کو بسانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بستی بسانے کے لیے ہر وہ چیز بروئے کار لائی جاتی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہو، مکانات بنائے جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی کے تمام اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے، مگر حسین نے 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 3 محرم کو خیمے نصب کیے، مگر حسین نے 10 دن میں ایک ایسی آبادی بنا دی جو کربلا سے کربلا معلیٰ بن گئی۔ کربلا آباد ہو گئی، آباد ہوئی کرب و بلا، اور وہ مہینہ محرم کا جس میں یہ کربلا آباد ہوئی تھی۔ کربلا اب منزل کی طرف جا رہی ہے، کربلا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کربلا کی مزید نو پر اور کربلا کی منزل پر مزید گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔